نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو، صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ صلہ رحمی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد خوشی اور غم میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ صلہ رحمی کے لیے ضروری نہیں کہ انسان مالی مدد کرے، بلکہ جس بھی طریقے سے انسان اپنے رشتہ داروں کے کام آ سکتا ہے ان کے کام آئے۔ مثلا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، کسی کام میں مشورہ دینا، کسی مشکل سے نکالنے کے لیے سہولت فراہم کرنا، ہر وہ طریقہ جس سے رشتے کو اچھے سے نبھایا جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں، اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، صلہ رحمی کب کی جائے اور کس سے کی جائے؟ عام طور پر تو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ صلہ رحمی برابری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی رشتہ دار اچھا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور جس کا سلوک اچھا نہ ہو تو اس سے تعلق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ صلہ رحمی کا تصور یہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ جو قطع رحمی کرے اس کے ساتھ بنا کر رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی وہ نہیں کرتا جو صرف صلہ رحمی کرنے والوں سے ہی بنا کر رکھے۔ صلہ رحمی تو وہ کرتا ہے کہ جب قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق کو توڑتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر معاملہ ایسا ہے جسے تم نے بیان کیا ہے تو تم ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈال رہے ہو۔ جب تک تم ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے رہو گے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا۔ میرے بھائیوں، ان دونوں احادیث کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ صلہ رحمی اس کو نہیں کہا جاتا کہ اگر کوئی رشتہ دار تم سے اچھے تعلقات بنا کر رکھتا ہے تو تم بھی اس سے اچھے ہی تعلقات بنا کر رکھو، بلکہ تمہارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، تم اس کی ایسے وقت میں مدد کرو جب اس کو آپ کی سب سے زیادہ سخت ضرورت ہو، وہ سخت پریشانی کے عالم میں ہوں، تو اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اور جو رشتوں کو توڑتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث بھی آئی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی لمبی عمر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑ کر رکھے، آپس میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی اختیار کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اسے آسانی سے حساب لے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ 3 صفات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے رشتہ یعنی
ताल्लुक़ तोड़े तो मुझसे रिश्ता जोड़ो। एक सहाबी ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं ये काम कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुझसे आसान हिसाब लेगा और तुझे अल्लाह ताला अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरे भाइयों, यहाँ तक कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में तो लफ्ज़ रहम के मुतालिक ये बताई, लफ्ज़ अल्लाह के इसमें सिफ़त अर्रहमान से माख़ज़ हैं। जो सिला रहमी करता है उस पर अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमतें नाजिल होती हैं, और जो क़ता रहमी करता है यानी रिश्तों को तोड़ता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से महरूम कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, हमें आपस में रिश्तों को जोड़ कर रखना चाहिए, लेकिन आजकल मामूल क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी से कोई नाराज़ है तो रिश्तेदार ही आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के कभी कोई काम नहीं आता है। मेरे भाइयों, हदीस में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी करने का हुक्म दिया। आपस में एक दूसरे के काम आया करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखा करो। जो ऐसा करता है अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा देता है, और जो बिला वजह रिश्तों को तोड़ता है उसके बारे में भी अहादीस के अंदर बहुत सारी वईदें आई हैं, कुरान में भी उसका ज़िक्र आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह के अहद को उससे पुख्ता करने के बाद तोड़ते हैं और उससे ताल्लुक़ को काटते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और ज़मीन में फ़साद करते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। मेरे भाइयों, ऐसे ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, क़ता रहमी करने वाला यानी रिश्तों को तोड़ने वाला हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस कौम पर कभी रहमत को नाजिल नहीं फरमाता जिस कौम में रिश्ता तोड़ने वाले मौजूद हो। मेरे भाइयों, आज अगर हम अपने हालात पर गौर व फिक्र करें तो ये बात सबसे ज़्यादा हम लोगों में पाई जाती है कि हम रिश्तों को तोड़ने वाले हैं। इसलिए अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हम पर नहीं होता है, हम परेशान हाल रहते हैं, दुख तकलीफ़ मुसीबतों की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, एक दूसरे की मदद करना, रिश्तों को जोड़ कर रखना, अल्लाह तबारक व तआला रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, और जो रिश्तों को तोड़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी रहमतों का नुज़ूल नहीं फरमाया करता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि खुदाए तबारक व तआला हम सबको एक दूसरे से रिश्ते को मजबूत करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक अता फरमाए।